السلام علیکم۔ گولڈن ورلڈ کے ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کرۂ ارض پر قدرت نے انواع و اقسام کی مخلوق 400 پھیلا رکھی ہے۔ زمین، سمندر، غرضے کہ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں چرند، پرند، کیڑے مکوڑے نہ پائے جاتے ہوں۔ جیسے زمین کا کونا کونا جانداروں سے بھرا پڑا ہے، ایسے ہی سمندر کا کونا بھی عجیب و غریب جانداروں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر بعض زمینی جانوروں کی ہو رہی ہو تو ہاتھی کرۂ ارض کا سب سے بڑا جانور شمار کیا جاتا ہے۔ ہاتھی کا وزن تقریباً 11,000 کلو گرام تک ہوتا ہے، جبکہ اس کی اونچائی 13 فٹ تک ہوتی ہے۔ ہاتھی کے بعد دریائے گھوڑا کرۂ ارض پر تیسرا بڑا زمینی جانور ہے، جس کا وزن تقریباً 4,000 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اس کی اونچائی 6 فٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ دریائے گھوڑے کے متعلق مزید معلومات جاننے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی اس طرح کی موٹیویٹو، انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ایک رپورٹ میں جینیاتی سائنس کا مطالعہ کرنے والوں کا یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ اس قیاس کے کافی امکانات ہیں کہ یہ چونکہ جسامت اور ڈیل ڈول میں ویل کے بھی کسی حد تک قریب ہے، اس لیے یہ ویل کے خاندانوں سے ہو سکتا ہے۔ یہ زیادہ تر افریقہ میں پائے جاتے ہیں، جبکہ ماضی میں یہ مشرق وسطیٰ میں بھی کثرت سے پائے جاتے تھے۔ دریائی گھوڑے سبزی مائل بھوری رنگت کے باری برکم ممالیہ جانور ہیں۔ یہ بہت بڑے سر، چھوٹی سی گردن اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں کے ساتھ ساتھ خطرناک حد تک تیز اور نوکیلے دانتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی جلد بہت مضبوط اور 4 سینٹی میٹر تک موٹی ہوتی ہے۔ پانی کے اندر موجودگی کے دوران سانس لینے کے لیے یہ اپنا ناک لمحہ بھر کے لیے پانی سے اوپر اٹھاتا ہے۔ یہ صوتی اشاروں کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اگرچہ باری برکم جسامت کی وجہ سے ان پر حملوں کا چانس کم ہوتا ہے، تاہم شکار کی صورت میں یہ اپنے خطرے کی اطلاع اپنے ساتھیوں کو مخصوص انداز میں داڑ کر دیتے ہیں۔ یہ بیک وقت پانی اور زمین پر تیز رفتاری سے بھاگ سکتے ہیں۔ یہ زمین پر صرف رات کا مختصر سا وقت گزارتے ہیں، اور وہ بھی صرف خوراک کی تلاش کے دوران۔ ان کی خوراک جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کا زیادہ تر وقت پانی کے اندر یا اس کے آس پاس گزرتا ہے۔ ان کا مکمل جسم پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ماسوائڈ نتنوں کے جو پانی سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ ہوا کے بغیر بآسانی 10 منٹ تک پانی کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ پانی میں گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اچھے تیراک نہیں ہوتے۔ ان جانوروں کی ایک عادت مشترک ہے کہ یہ سر شام ہی ریوڑ کی شکل میں چرنے نکل پڑتے ہیں، اور کھانا کھا لینے کے بعد یہ ایک لمحہ بھی زمین پر نہیں ٹھہرتے، بلکہ پانی میں آ جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ چرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں وہ ان کی دن بھر کی خوراک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی خوراک کی طلب باقی رہ جائے تو یہ کئی کلومیٹر دور تک بھی چلے جاتے ہیں۔ خوراک کے بارے میں ان کی ایک اور عادت ہے کہ یہ دن بھر کی خوراک کا کچھ حصہ اپنے منہ کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، جسے رفتہ رفتہ چباتے رہتے ہیں۔ ایک دریائی گھوڑے کی دن بھر خوراک کی ضرورت اوسطاً 40 سے 45 کلو گرام کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ وافر خوراک دستیابی کی صورت میں یہ 65 سے 70 کلو گرام خوراک بآسانی کھا لیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان کا نظام انہضام اپنے ہم جسامت جانوروں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ان کا موازنہ عام طور پر ہاتھی اور گینڈے سے کیا جاتا ہے، جن کے مقابلے میں یہ ان سے بہتر خوراک ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ خوراک کی مقدار ہو جو یہ ان دونوں جانوروں کے مقابلے میں خاصی کم کھاتے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت بڑی دلچسپ ہوتی ہے جب پانی میں بیٹھے دریائی گھوڑے جس کا صرف سر باہر ہوتا ہے اور اس کے سر کے عین اوپر پرندوں نے بسیرا کر رکھا ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے سمندر کے آس پاس ساحل پر پرندوں نے پڑاؤ کر رکھا ہوتا ہے۔ دراصل سمندر میں اڑتے پرندے اس کے باری برکم سر کو ماہی گیری کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی پر بس نہیں ہے۔ اس کے خاموشی سے ان پرندوں کو برداشت کرنے کے پس پردہ بھی اس کا اپنا مفاد کار فرما ہوتا ہے۔ دراصل دریائی گھوڑے کی جلد بالخصوص اس کی آنکھوں کے آس پاس مختلف اقسام کے کیڑے چمٹے ہوتے ہیں جو اس کی پلکوں کے نیچے گھس جاتے ہیں۔ اس سے اسے کوفت ہوتی رہتی ہے اور یہ بیچارہ انہیں ہٹانے یا بھگانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس صورتحال میں یہ پرندے یوں اس کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں۔ وہ ان کیڑوں مکوڑوں کو بطور خوراک استعمال کرتے رہتے ہیں، جس سے اسے ان کیڑوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگرچہ دریائی گھوڑے کے اس رویے سے یہ تاثر ذہن میں آتا ہے کہ بہت ہی معصوم اور بے ضرر جانور ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا مخالف اس کو تنگ کرے تو یہ اچانک حملہ آور بھی ہو سکتا ہے، اسے گھسیٹ کر پانی کی گہرائی میں بھی لے جا سکتا ہے۔
اور اسے چیر پھاڑ کر کھا بھی سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ اس وقت اپنے مخالف کو پل بھر میں اپنے حصار میں لے لیتا ہے جب بالغ نر یا مادہ دریائی گھوڑے کی موجودگی میں کوئی اور ان کے بچوں سے چھیڑخانی کر بیٹھے۔ وہ ننھے دریائی گھوڑوں کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 30 سے 40% دریائی گھوڑے پیدائش کے پہلے سال کے دوران ہی مختلف بیماریوں کے باعث مر جاتے ہیں، جبکہ زندہ رہ جانے والے باقی دریائی گھوڑے کی زندگی کو عام طور پر 2 طرح کے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ پہلا خطرہ ایک انہیں جنگل کے اندر سے جو صرف شیر کے حملے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، جبکہ اس نسل کو اصل خطرہ شکاریوں سے ہوتا ہے۔ ایک قسم کے شکاری وہ ہوتے ہیں جن کی فصلوں کو ان سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ دوسری قسم کے شکاری پیشہ ور شکاری ہوتے ہیں۔ ایک دریائی گھوڑا سینکڑوں کلو گوشت کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس کا گوشت غذائیت اور لذت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی جو اسے دوسری اقسام کے گوشت سے ممتاز کرتی ہے وہ چکنائی کا کم ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے اس کا گوشت عام جانوروں کے گوشت سے کئی گنا زیادہ مہنگا ہونے کے سبب عموماً نایاب ہوتا ہے۔ اگرچہ افریقہ اور دیگر ممالک میں جہاں یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں ان کے شکار پر پابندی عائد ہے، لیکن اس کے قیمتی گوشت اور اس کے نایاب ہڈیوں کی بدولت شکاری موقع پا کر اس کے شکار سے باز نہیں آتے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اس کی ہڈیاں ہاتھی کی ہڈیوں سے کئی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ پیلی نہیں ہوتی۔ ان کی ہڈیاں فرنیچر سے لے کر آرائشی سامان بنانے میں اپنے ثانی نہیں رکھتی، جس کے سبب بین الاقوامی مارکیٹ میں ان کی زبردست مانگ بڑھ رہی ہے۔